السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک اینڈ اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیثیں سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی قدرت، رات اور دن کا بدلنا۔ جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک رات اپنے متعین وقت پر آتی ہے اور دن اپنے متعین وقت پر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو اچانک سورج نکلا اور صبح ہو گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ دوپہر کو سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی، بلکہ رات نہ تو اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتا ہے۔ یہ سارا نظام صرف اور صرف اللہ ہی چلاتے ہیں بے شک۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کی اذان سن کر دنیاوی کام کا چھوڑنا فرض ہے۔ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہونے لگے تو سارے دنیاوی کام دھندے چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے نکل پڑو، پھر نماز کے بعد اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ قرآن اور حدیث سے ایک دعا۔ والدین کے لیے دعا۔ والدین کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ آمین۔ ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے پر صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ 2 رکعت پڑھ کر گناہ سے معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نماز توبہ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں۔ حرام لقمہ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی اس کے لیے جہنم بہتر ہے۔ حرام مال کمانا کھانا جائز نہیں، مزید اس سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن 4 سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس نے ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، دوسرا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تیسرا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چارواں اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔
قرآن اور طبی نبوی سے علاج۔ انار کے فائدے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ ترجمہ: ان دونوں جنتوں میں پھل کھجوریں اور انار ہوں گے۔ خلاصہ: علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انار معدہ کے لیے عمدہ ہے اور طاقت دیتا ہے، البتہ یہ معمولی قبض کرتا ہے۔ حلق، سینہ اور پھیپھڑے کے لیے مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو مل جائے تو دنیا کے ہاتھ نہ آنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ 1. امانت کی حفاظت کرنا۔ 2. باتوں میں سچائی۔ 3. حسن اخلاق۔ 4. کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ غریب والدین کا خرچ۔ لڑکے پر اگر کسی شخص کے ماں باپ غریب ہو، ان کے پاس مال نہ ہو اور لڑکا مالدار ہو، ماں باپ کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں لڑکے پر والدین کا خرچ بھی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت۔ برتن میں سانس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے وقت برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ اچھے کام کرنے کی ترغیب دینا اور برے کام سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنے کا ثواب صدقہ کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر جاندار سے حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جب جانوروں کو حساب لینے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ خلاصہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کو یہاں تک کہ مکھی کو بھی آخرت میں زندہ کیا جائے گا تو انسان کیسے بچ سکے گا؟ بے شک انسان کو بھی حساب ہوگا۔ یعنی انسان کو علم کے بارے میں، مال کے بارے میں اور وقت کہاں گزارے، یہ سبھی کا پوچھی ہوگا اور حساب سبھی چیزوں کا ہوگا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل کر دوں گا، اور جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر انشاءاللہ کرو، اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو۔ بے شک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب ہمارے عربک اینڈ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ شیئر کر دیجئے تاکہ دینی تعلیم سیکھ سکے، سمجھ سکے اور عمل کر سکے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔